جعفر بن سلمان کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا کہ ایک عالی شان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا اور وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس نوجوان کے لیے دعا کیا کروں اور وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیا اچھا ہوگا کہ اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے؟ جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں نوجوان اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے اسلام کا جواب دیا۔ وہ مالک سے واقف تھا مگر مالک کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مالک نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر پیسہ لگانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، 1,00,000 درہم۔ مالک نے کہا، اگر تم مجھے یہ 1,00,000 درہم دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس میں چشمے قدم بہت زیادہ ہوں گے، اس میں خیمے اور رقبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک کا بنا ہوگا، جس کی خوشبو مہکتی ہوگی، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالی شانہ کے امر کن سے تیار ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیں، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک واپس آئے اور رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر و سوچ میں رہے۔ آخری شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب مالک کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے کہا، آپ اس بات کو پورا کریں گے جو کل آپ نے فرمایا؟ مالک نے فرمایا، ضرور۔ اس نے درہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دوات قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا تھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالی شانہ کے یہاں اس کو ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت عمدہ محل اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم لے کر چلے آئے۔ جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت مالک کے پاس شام کے وقت اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت لے کھانے ہی کے کام چل سکے۔ اس واقعے کو 40 دن بھی گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس کو لکھ کر دیا۔ اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمہ کی برائت ہے۔ جس مکان کا اس نوجوان نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا دے دیا۔ حضرت مالک اس پر پڑھ کر متحیر ہوئے کہ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے گھر گئے تو وہاں اس مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کے طور پر لگایا ہوگا، اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ اس کی میت کو غسل کس نے دیا؟ اس کو بلایا گیا۔
ہم نے اس سے نہلانے اور دفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا اس نوجوان نے مرنے سے پہلے ایک پرچہ دیا تھا کہ جب تم مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، دفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک نے وہ پرچہ اپنے سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک نے فرمایا کہ وہ بات اب دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک